السلام علیکم دوستو، بایزید کے انتقال کے وقت سلطنت عثمانیہ بظاہر زوال پذیر ہو چکی تھی۔ ایشیائی کوچک کے کچھ حصوں پر ترکی امیروں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یورپ میں بھی سلطنت عثمانیہ کی حالت کچھ اچھی نہ تھی۔ بلغاریہ، بوسنیا اور ولاشیا کی رعایا بھی بغاوت پر اتر آئے تھے اور بازنطینی بھی اپنے مقبوضات کو واپس لینے کے خواہش مند تھے۔ ان حالات میں سلطنت عثمانیہ نے اپنی غیر معمولی قوت بقا کا ثبوت دیتے ہوئے تمام مقبوضات واپس لیے اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ رونما ہوئے۔ ویلکم ٹو ہسٹری اینڈ میموریز۔ میں ہوں رضوان محمد اور آپ دیکھ رہے آٹومن امپائر سیریز کی 5ویں قسط۔ اس میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کی بحالی اور ان کے نئی فتوحات کے بارے میں کہ کیسے سلطنت عثمانیہ نے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ بحال کی۔ سلطان بایزید کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں کے درمیان سلطنت کے لیے کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ ہر ایک نے تاج و تخت کے لیے قسمت آزمائی کی۔ کوئی یورپی علاقوں کا مالک بن بیٹھا تو کسی نے ایشیائی کوچک میں اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کی حالت 10 سال تک مسلسل خراب رہی۔ ہر طرف افراتفری، انتشار اور خانہ جنگی کی فضا قائم تھی، لیکن بالآخر 1413 کو محمد اول بن سلطان بایزید نے بلا شرکت تخت نشینی اختیار کی اور تاریخ میں محمد چلپی کے نام سے شہرت پائی۔ اللہ نے انہیں کمال بہادری و شجاعت سے نوازا تھا۔ کشتی بہت اچھی کر لیتے تھے۔ جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ کئی کمانوں کی تانتوں کو بیک وقت کھینچ لیتے تھے۔ ڈاکٹر محمد علی اسلابی اپنی کتاب میں السلاطین العثمانیون کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سلطان محمد اول نے 24 جنگوں میں شرکت کی اور 40 زخم کھائے۔ سلطان محمد اول نے حزم و احتیاط، فہم و فراست اور اپنی دور اندیشی کی بدولت خانہ جنگی پر بڑی مہارت سے قابو پا لیا۔ اس نے اپنے 8 سالہ دور حکومت میں سلطنت کو نئی بنیادوں پر استوار کیا اور اس کے ستونوں کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی حکومت کا طویل دورانیہ اسی کام میں صرف ہو گیا۔ بعض مورخین سلطان محمد اول کو دولت عثمانیہ کا مؤسس ثانی خیال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد علی اسلابی لکھتے ہیں کہ سلطان محمد اول کو جو چیز دوسرے سلاطین سے ممتاز کرتی ہے وہ آپ کا حد درجہ احتیاط اور حلم و برداشت تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بحالی کے بعد سلطان محمد نے ہنگری اور بوسنیا کے حکمرانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی، جو شاہ ہنگری سگمنڈ کی قیادت میں عثمانی سلطنت کی حدود کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس دوران سگمنڈ کو جرمنی کا بادشاہ چن لیا گیا تھا۔ عثمانی سپہ سالار اسحاق بیگ نے ان کو روکنے کے لیے پیش قدمی کی۔ کروشیا کے علاقے میں شاہ ہنگری کی فوج سے خونریز جنگ ہوئی، جس میں عثمانیوں نے شاندار فتح حاصل کی۔ اس فتح میں بلقان کے حکمرانوں پر ترکوں کی داغ بیٹھ گئی۔ 1416 میں سلطان محمد چلپی نے رومانیہ کا رخ کیا۔ رومانیہ بحیر اسود کے ساحل پر واقع ہے، جس کی آبادی تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کا دارالحکومت بہارسٹ ہے۔ رومن عہد میں یہ ڈاسیا کا شاہی صوبہ تھا۔ قرون وسطیٰ میں یہ ولاشیا اور ملڈیویا موجودہ مولڈاوا کی ریاستوں میں منقسم تھا۔ جب ترک اس علاقے پر قابض ہوئے تو یہ دونوں ریاستیں عثمانی نظم کے تحت 1861 میں متحد ہوئی اور 1878 میں انہوں نے رومانیہ کے نام سے آزادی حاصل کر لی۔ سلطان محمد چلپی نے رومانیہ میں داخل ہو کر دریائے ڈینوب کے شمال میں 2 قلعوں تورنو اور برکوئی پر قبضہ کر کے انہیں مستحکم بنا دیا۔ اس دوران اسحاق بیگ نے بستیریا فتح کر ڈالا۔ جرمن اور ہنگری افواج نے اس جزیرہ نما میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھی، جہاں ٹریسٹ کی بندرگاہ واقع تھی، مگر وہ اس کا دفاع نہ کر سکی اور اس جنگ میں تقریباً 19,000 سے زیادہ مسیحی مارے گئے۔ یہ کامیابی حاصل کر کے اسحاق بیگ نے اپنی فوج ٹرانسلوینیا میں داخل کر دی، مگر وہاں پر اسے شدید لڑائی لڑنی پڑی، جس میں اس عظیم سپہ سالار نے جام شہادت نوش فرمائی۔ اس دوران ایک اور فتنے نے سر اٹھایا۔
سلطان محمد اول فتوحات میں مصروف تھا کہ شیخ بدر الدین کا فتنہ زور پکڑنے لگ گیا، جو باقاعدہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ ڈاکٹر محمد علی اسلابی الشائق النعمانیہ کے مصنف کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ بدر الدین ابن قاضی کے نام سے مشہور تھا۔ شیخ بدر الدین بلاد روم میں واقع سماؤنا نامی قلعے میں پیدا ہوا تھا، جو کہ ایڈریانوپل کا ایک دیہات ہے۔ اس کا باپ یہاں کا قاضی تھا۔ بدر الدین نے مسلم علماء دین کا روپ دھار رکھا تھا۔ یہ اسلام کے خلاف ایک نئے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کر رہا تھا۔ احمد عادل کمال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ مذہب موجودہ دور کے کمیونزم کے بہت قریب تھا۔ اس مذہب کا مشہور ترین داعی بیر کلیجہ مصطفیٰ تھا، اور ایک اور شخص طرلاق کمال تھا، جو دراصل یہودی تھا۔ یہ شیطانی مذہب تیزی سے پھیلنے لگا اور اس کے پیروکاروں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ سلطان محمد چلپی کے سامنے اور کوئی چارہ نہ رہا سوائے اس کے کہ وہ اس فتنے کو فوری طور پر کچل ڈالے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سلطنت ایک بار پھر تذبذب کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ سلطان محمد اول نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے وزیر بایزید پاشا کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ بیر کلیجہ مصطفیٰ پکڑا گیا اور اس پر خرابہ کی حد جاری کی گئی۔ پھر اس شیطانی مذہب کے بانی بدر الدین کو مقدونیہ میں گرفتار کر لیا گیا اور علماء کا فتویٰ حاصل کر کے اس پر بھی حد جاری کی گئی۔ سلطان محمد اول نے 1421 کو 41 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ڈاکٹر محمد علی اسلابی سلطان محمد اول کے اعلیٰ اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطان محمد اول بڑا حاضر دماغ اور محتاط شخص تھا۔ وہ ہر کام کو پوری احتیاط اور سوچ و بچار کے ساتھ سر انجام دیتا تھا۔ مزید لکھتے ہیں کہ اگرچہ آل عثمان کے بعد دوسرے حکام اس سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ عثمانی سلاطین میں بلندی اخلاق کے حوالے سے عظیم ترین انسان سمجھے جاتے تھے۔ مشرقی اور یونانی مورخین نے بھی ان کی بلندی اخلاق کا اعتراف کیا ہے۔ عثمانی مورخین نے اسے ایک ماہر ناخدا کی حیثیت دی ہے، جس نے دولت عثمانیہ کی ڈوبتی کشتی کو اس وقت ساحلی آشنا کیا جب سلطنت عثمانیہ داخلی جنگوں اور باطنی فتنوں کے طوفان میں بری طرح گر چکی تھی۔ سلطان محمد اول کے بعد اس کا بیٹا مراد ثانی تخت نشین ہوا۔ مراد ثانی کی زندگی کو ہم تفصیل کے ساتھ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔